بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ وَاعْلَمْ بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تقوى الله والاختصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا إلى أنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخرهم ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا فإن أنت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بالتفهم والتعلم لا بتورط الشبهات وألق الخصومات وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك والترك كل شائبة أولجتك في شبهة صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد۔ سامعین کی خدمت میں کلمات نورانی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نورانی کلمات میں سے چند کلمات سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مولا کائنات کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے کچھ کلمات سامعین کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آیا ہوں، اور آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ چند کلمات کا ترجمہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَعْلَمْ بُنَيَّ، بیٹا یاد رکھو کہ میری وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ تقوی الہی ہے، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اس پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو، انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر بھی ان کو اس نتیجے تک پہنچایا کہ جو انہوں نے اپنے فرائض معلوم ہوئے ان پر اکتفا کرے اور غیر متعلقہ چیزوں سے قدم روک لے، لیکن تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو، بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا، ان باتوں کو قبول کرے تو بہرحال یہ لازمی ہے کہ تمہاری طرف کا اندازہ سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھان پڑنے
اور بہت بحث و نظا میں الجھنے کا، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار رہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنے دامن کو بچاؤ جو تمہیں شبہے میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے۔ مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ سے جس چیز کی نصیحت کی وہ یہ کہ آباء و اجداد اور گھر والے جس سیرت پر چلے ہیں اس سیرت پر چلنے کی کوشش کرے، اور سب سے مہم ترین وصیت تقوی الہی اور پرہیزگاری الہی کو کیا ہے بجا لائے اور تقوی کو اپنا شعار بنائے۔ تو موضوع سخن تربیت اولاد، آج انشاءاللہ ہمارے سامعین کی خدمت میں التربیہ والفلسفہ کے عنوان پر کچھ عرائض عرض کروں، اور یہ ایک سوال ہے کہ آیا فلسفہ اور تربیت کے درمیان کوئی ارتباط یا کوئی علقہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فلسفہ اور تربیت کے درمیان بہت ہی مضبوط رابطہ پایا جاتا ہے۔ قبل اس لیے کہ فلسفہ اور تربیت کے ارتباط کو ثابت کرنے کے لیے مربیین کے اقوال کو بیان کروں، اس سے پہلے فلسفہ اور تربیت کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تربیت کی تعریف لغوی اعتبار سے بھی اور مصطلح علمی اعتبار سے بھی سابقہ نشست میں بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ ہمارے سامعین کے اذہان عالیہ میں یہ مطالب موجود ہوں گے۔ لغت میں تربیت کے جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے اہتمام کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کی ہر جہت سے دیکھ بھال کرنا، یعنی یہاں تک کہا کہ ای احسن القیام علیہ حتی ادرکا، یعنی اس کی پرورش اور اس کے دیکھ بھال کے حوالے سے بہترین انداز سے تربیت کرنا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یعنی تربیت کا معنی، تربیت کی تعریف سابقاً بیان کر چکے ہیں، اور فلسفہ کی تعریف اور فلسفے کی طرف محتاج ہونے کی وجہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ فلسفہ کی تعریف بہت سارے علماء نے مختلف تعریفیں کی، لیکن کوئی واضح اور یقینی طور پر یہ فلسفے کی تعریف ہے کہ کسی ایک نے بھی کیا ہے بیان نہیں کیا۔ مختلف تعریفیں ہمارے سامنے فلسفے کی پیش کیا گیا ہے علماء نے، ان میں سے جو خلاصتاً عرض کروں مختصراً تو وہ تربیت کی تعریف یہ ہے کہ موجود کو غیر موجود سے تمیز دینا، موجود کو غیر موجود سے امتیاز دینا کا نام کیا ہے؟ فلسفہ ہے۔ آئے ہم اس فلسفے کی تعریف کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ فلسفہ ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم میں اشیاء کے وجودات خارجی و حقیقی کے متعلق انسانی قوت کے مطابق بحث کیا جاتا ہے۔ موضوع فلسفہ ہوا موجودات خارجیہ، یعنی دنیا میں موجود چیزیں، یہ فلسفہ کا موضوع ہے۔ غرض فلسفہ، غرض و غایت فلسفہ کیا ہوا؟ دنیا میں موجود چیزوں کی حقیقت کو جاننا۔ فلسفہ کسی بھی شے کے متعلق اکٹھے ہونے والی بنیادی سوالات کا جواب فراہم کرتا ہے۔ اب اگر وہ دین ہو، دین کے متعلق سوال ہو تو فلسفہ دین، اگر تاریخ کے مطابق ہو تو فلسفہ تاریخ، اگر اخلاق کے مطابق ہو تو فلسفہ اخلاق، اگر وجود ہو تو فلسفہ وجود کہا جاتا ہے وغیرہ۔ فلسفہ یعنی علم اور آگاہی کا علم، یہ ایک ہمگیر علم ہے جو وجود کے اعراض اور مقصد دریافت کرنے کی سعی کرتا ہے۔ بس یہ مختصراً تعریف اگر ہم فلسفے کی دیکھیں تو موجود اور غیر موجود کے درمیان تمیز دینے کا نام کیا ہے؟ فلسفہ ہے۔ اور اس فلسفے کا معنی، فلسفہ اور تربیت کے درمیان جو علقہ اور ارتباط پائے جاتے ہیں اس میں دو اقوال انشاءاللہ ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک المانی شخص سے
جس نے اپنے قوم کے لیے، المانی قوم کے لیے فلسفہ اور تربیت کے ارتباط اور ان کے علقہ کے بارے میں ایک مقالہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان الفن التربیت لن يصل الى حد الوقوع التام بدون مساعدة الفلسفة، فهنا علاقة متبادلة بين الاثنين وإحداهما بدون الآخر ناقصة لا يمكن الانتفاع بها۔ وہ کہتا ہے کہ تربیت کی مکمل وضاحت کرنا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک فلسفہ اس کی مساعدت اور مدد نہ کرے۔ یعنی تربیت کی وضاحت اس وقت ممکن ہے جب فلسفے سے اس کی تائید ہو، کیونکہ دونوں کے درمیان علقہ متبادل پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے۔ یعنی جب تک فلسفہ نہ ہو تو تربیت ناقص، اور تربیت نہ ہو تو فلسفہ ناقص۔ جس طرح فلسفے کے اندر موجود اور غیر موجود کے درمیان تمیز دینا فلسفے کا نام ہے، جسے فلسفہ کہا جاتا ہے، تربیت میں بھی یہی ہے کہ ایک شاگرد یا ایک مربی اپنے تجربات، جس کو وہ جانتا ہے، جس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، اس کو ایک ایسے شخص کی طرف، ایک ایسے شاگرد کی طرف منتقل کرنا ہے جو نہیں جانتا ہے۔ مثلا اخلاق اور بدخلق، یہ چیزیں اس کو پہچانوانا ہے۔ یعنی اخلاق ایک بہترین شے ہے، بدخلق ایک بہترین شے ہے، تہذیب نفس ایک بہترین شے ہے۔ یعنی فرق پیدا کرنا، تمیز دینا، برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز دینا، کیونکہ تربیت کے اندر بھی یہی کام کیا جاتا ہے کہ برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز دلانا، موجود اور غیر موجود کے درمیان تمیز دلانا۔ اور فلسفے میں کے اندر بھی کیا ہے، موجود اور غیر موجود کے درمیان کیا ہے، امتیاز دیا جاتا ہے۔ اور ایک قول آپ کی خدمت میں یہ آخری قول عرض کروں کہ ایک مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ ان التربیت الحق لا تكون عملیتا الا عن طریق الفلسفہ الحق۔ تربیت حق عملی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب تک فلسفہ حق کے ذریعے سے تربیت کی تائید نہ کی جائے، اس وقت تک تربیت حق عملی ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو بس خلاصتاً عرض کروں کہ تربیت اور فلسفے کے درمیان بہت ہی بڑا ارتباط ہے، کیونکہ تمام علوم کا جڑ اور تمام علوم کا ارتباط کیا ہے، فلسفے کے ساتھ ہے۔ تو تربیت بھی ایک علم ہے، تربیت ایک علم ہے، اس علم کا بھی ربط اور ارتباط اور علقہ کیا ہے، فلسفے کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہمارے سامعین کی خدمت میں علم نفس اور تربیت کے حوالے سے چند مطالب عرض کروں گا۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں حقی معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔